حویلی کی فضا میں ابھی تک وہی صدا گونج رہی تھی، میرا دل یہ پکارے آ جا۔ میں نے اپنا ہاتھ فارس کے ہاتھ میں دے دیا، مگر میرا پور کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے قدم اس کے ساتھ آگے بڑھے، مجھے محسوس ہوا کہ حویلی کا صحن لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ فارس خاموش تھا، مگر اس کی گرفت میرے ہاتھ پر اتنی شدید تھی کہ مجھے اپنا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فارس؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ وہاں سحر جہاں کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہ ہو، اس نے جواب دیا اور مجھے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو صرف گھپ اندھیرا تھا۔ ہم اوپر والے کمرے میں پہنچے تو وہاں کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ کھڑکیاں کھلی تھیں اور باہر کی ٹھنڈی ہوا پردوں سے کھیل رہی تھی۔ فارس نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور خود میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں وہی فارس ہوں جس کے ساتھ تم بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ سہلایا۔ اس کا لمس اب برف جیسا ٹھنڈا نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ اچانک دیواروں پر پڑے سائے رقص کرنے لگے۔ مجھے لگا جیسے دیواریں میرے قریب آ رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو فارس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کہیں مت جاؤ سحر، دیکھو یہ کمرہ بھی تمہارا استقبال میں رنگ بدل رہا ہے۔ اس نے دیواروں کی طرف اشارہ کیا جو آہستہ آہستہ گہرے سرخ رنگ میں بدل رہی تھیں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میں اپنے ہی بستر پر تھی۔ رات والا سب کچھ مجھے ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے کچن میں گئی تاکہ ناشتہ بنا سکوں۔ وہاں پھوپھو پہلے سے موجود تھیں، مگر وہ بالکل ساکت کھڑی چولہے کو دیکھ رہی تھیں۔ پھوپھو، میں نے انہیں پکارا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہوں۔ بیٹا یہاں سے چلی جاؤ، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، انہوں نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی، کچن کی الماریوں کے دروازے خود بخود زور زور سے بجنے لگے۔ چولہے پر رکھا دودھ اچانک ابل کر فرش پر پھیل گیا اور اس پھیلے ہوئے دودھ میں فارس کا چہرہ ابھرنے لگا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی تو میرا ٹکراؤ فارس سے ہوا، جو کچن کی دہلیز پر مسکرا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں سناٹا تھا، مجھے سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھپ ٹھپ، جیسے کوئی بھاری جوتے پہن کر اوپر آ رہا ہو۔ میں اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ آواز میرے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ دستک ہوئی، مگر بہت دھیمی، جیسے کوئی صرف انگلیوں سے دروازہ بجا رہا ہو۔ سحر، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے پھول لایا ہوں، فارس کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کے اندر وہی صندل کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو فارس کمرے کے اندر کھڑا تھا۔ حالانکہ دروازہ ابھی تک بند تھا، اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھے، مگر ان گلابوں کی پنکھڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تمہارے لیے میری محبت کی طرح تازہ اس نے وہ پھول میری گود میں ڈال دیے۔ فارس میرے قریب آیا اور میرے گال پر اپنی انگلی پھیری۔ جہاں جہاں اس کی انگلی لگ رہی تھی، وہاں مجھے جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو سحر، اب ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ اس نے میرا سر اپنے سینے سے لگایا۔ وہاں کوئی دھڑکن نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی،
جیسے کسی غار کے اندر پانی بہہ رہا ہو۔ میں نے اسے دھکا دے کر دور کرنا چاہا، مگر اس نے مجھے اور بھی سختی سے جکڑ لیا۔ جتنا تم مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ اس کی آواز اب بھاری اور ڈراؤنی ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے کی ساری لائٹیں تیز ہو کر بجھ گئیں اور اندھیرے میں مجھے صرف اس کی چمکتی ہوئی کالی آنکھیں نظر آنے لگیں۔ رات کے آخری پہر، حویلی کا مرکزی دروازہ خود بخود کھل گیا اور بند ہوا میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پورا صحن سفید دھند سے بھرا ہوا تھا۔ فارس صحن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے۔ جیسے ہی میں صحن میں پہنچی، دھند نے مجھے گھیر لیا۔ فارس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک عجیب سی زبان میں کچھ گنگنانے لگا۔ حویلی کی دیواریں کانپنے لگیں اور مجھے لگا جیسے زمین پھٹ رہی ہو۔ آج سے تم اسی حویلی کی ملکہ ہو اور میں تمہارا محافظ، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اب کبھی اس حویلی سے باہر نہیں جا سکوں گی۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک بار پھر وہی صدا گونجی، میرا دل یہ پکارے آ جا۔ صحن میں دھند اتنی گہری ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صرف فارس کا ٹھنڈا لمس تھا جو مجھے آگے لے جا رہا تھا۔ فارس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، واپس چلتے ہیں، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حویلی کی چھت پر لے گیا۔ وہاں چاند کا رنگ عام راتوں سے مختلف کچھ زرد سا تھا۔ فارس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر فضا میں ہاتھ لہرایا اور اچانک چھت پر 20 سائے نمودار ہوئے جو خاموشی سے رقص کرنے لگے۔ یہ سب تمہاری آمد کی خوشی منا رہے ہیں سحر، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سائے میرے قریب سے گزرتے تو مجھے برف جیسی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ فارس نے مجھے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں اب چاند کی روشنی میں چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس اندھیری رات کا بادشاہ ہے۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ میرے بستر پر سرخ گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں، مگر ان کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے کھڑکی کھولنی چاہی تو وہ کسی غیبی طاقت سے بند ہو گئی۔ تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں ہوں؟ فارس اندھیرے میں صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور میرے قریب آیا۔ اس نے میرا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ تمہاری خوشبو میری روح کو تڑپا دیتی ہے سحر، اس نے سرگوشی کی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ وہاں اب بھی دھڑکن نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی لہر تھی جو میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا شکاری مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے چاہے، مگر جیسے ہی میری نظر آئینے پر پڑی میری چیخ نکل گئی۔ آئینے میں میرا عکس تو تھا، مگر میرے پیچھے فارس کھڑا تھا، جبکہ حقیقت میں کمرے میں میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ آئینے والا فارس مسکرا رہا تھا اور اس نے آئینے کے اندر سے ہی میرا کندھا تھام رکھا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے صرف خالی دیوار تھی۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا سحر، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، چاہے تم مجھے دیکھ سکو یا نہیں۔ آئینے کے اندر سے اس کی آواز گونجی۔ میں نے گھبرا کر آئینے پر ہاتھ مارا تو وہ پاش پاش ہو گیا، مگر ہر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے میں مجھے فارس کا ہی چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ ہر ٹکڑے سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دوپہر کے وقت
میں نے حویلی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں بھاگتی ہوئی مرکزی دروازے تک پہنچی، مگر وہ دروازہ لکڑی کا نہیں بلکہ لوہے کی دیوار بن چکا تھا۔ میں نے اسے کھولنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کوشش مت کرو سحر، یہ حویلی اب تمہاری مرضی سے نہیں، میری مرضی سے کھلے گی۔ فارس بالکنی پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اوپر بلایا۔ جیسے جیسے میں اوپر جا رہی تھی، حویلی کی دیواریں سکڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھوپھو کا کہیں پتہ نہیں تھا، جیسے وہ اس گھر سے غائب کر دی گئی ہوں۔ فارس نے مجھے ایک بند کمرے کے سامنے کھڑا کر دیا، جس پر کوئی تالا نہیں تھا، مگر اسے کھولنا ناممکن تھا۔ اس کے اندر ہمارا مستقبل ہے سحر، کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ اس نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ فارس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا خنجر نکالا، جس کا دستہ چاندی کا تھا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی، مگر اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ ڈرو مت، یہ صرف ایک مہر ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے میری چھوٹی انگلی پر ایک معمولی سا کٹ لگایا۔ خون کی ایک بوند نکلی، جسے اس نے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب تم مکمل طور پر میری ہو، تمہارا لہو میرے اندر دوڑ رہا ہے، اس نے جنونی انداز میں کہا۔ اس لمحے مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی طاقت اور کمزوری ایک ساتھ محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے چیخ چیخ کر برا بھلا کہوں، مگر میرے لبوں سے صرف اس کا نام نکلا، فارس۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے لگا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ اچانک وہی گانا گونجنے لگا، مگر اس بار آواز فارس کی نہیں بلکہ سینکڑوں روحوں کی تھی، جو ایک ساتھ گا رہی تھیں، میرا دل یہ پکارے آجا۔ فارس کمرے کے بیچوں بیچ نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ اب نورانی اور ڈراؤنا ایک ساتھ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وقت آ گیا ہے سحر، اب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں جانا ہوگا، اس نے کہا۔ حویلی کی دیواریں دھواں بن کر اڑنے لگیں اور مجھے فرش کے نیچے ایک گہرا غار نظر آنے لگا، جس میں سے وہی صندل کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھایا، حویلی کا ملبہ نیچے گرنے لگا۔ آخری چیز جو مجھے سنائی دی وہ فارس کی وہی سرگوشی تھی، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔